بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابلیس انسانوں کو بہکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ابلیس اور دو سگے بھائیوں کا ایک حیران کن واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دو حقیقی بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان میں بڑا بھائی عابد اور زاہد بڑا عبادت گزار تھا، گناہوں کے کاموں سے ہمیشہ دور رہتا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی آوارہ مزاج تھا اور مسلسل عیاشی اور برے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے، جو کہ عبادت گزار تھا، اس نے ابلیس کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں کبھی ابلیس سے ملوں۔ ایک دفعہ ابلیس اس کی خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے اس کے پاس آیا، اپنا بھیس بدل کر، اور کہا کہ مجھ سے ملنے کی آپ کو خواہش تھی، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر ابلیس اپنے برے ارادے سے اس عبادت گزار بندے کو یہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سال سے آپ اپنے دل کو مار کر عبادت کی بھٹی میں ڈال رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے آپ پر بہت رحم آ رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابھی آپ کی زندگی کے 40 سال اور باقی ہیں، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ بقیہ 40 سال میں سے 20 سال عیش و آرام میں گزاریں، دنیا کی راحتوں کو حاصل کریں، حلال اور حرام کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ جیسے اپنا وقت گزاریں عیش سے گزاریں، آرام سے کھائیں، سوئیں، پئیں، اٹھیں، بیٹھیں۔ اس کے بعد 24 سال رہ جاتے ہیں، ان میں آپ اللہ اللہ کریں۔ جب اس نے یہ کہا تو عبادت گزار شخص کے دل کو ابلیس کی بات بہت اچھی لگی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو عمر کا بڑا حصہ باقی ہے، کچھ دن دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو لیا جائے اور بعد میں گناہوں سے توبہ بھی کر لوں گا اور عبادت بھی کر لوں گا۔ وہ عبادت گزار شخص اپنے چھوٹے بھائی سے یہ مشورہ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میں اپنے اس عیاش پرست بھائی سے مشورہ کرتا ہوں کہ دنیا سے کیسے لطف اندوز ہو جاؤں اور کیسے موج مستی کروں۔ چھوٹا بھائی جو یہ برے کام کرتا تھا، اسی دن اس کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ میں کیوں برے کام کرتا رہتا ہوں، مجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے، میں بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ چھوٹا بھائی چھت کے اوپر تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اچھا انسان بن جانا چاہیے، جبکہ اس کا بڑا بھائی نیچے تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے مل کے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہوں۔ وہ یہی سوچ کر چھت کی جانب جانے لگا اور سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگا، جبکہ جو چھوٹا بھائی چھت کے اوپر تھا وہ یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں نیچے اور میں اس سے مشورہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کروں اور میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناؤں۔ دوستو، اسی اثنا میں یہ ہوا کہ بڑا بھائی جو کہ نیچے تھا وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے اوپر کی جانب جا رہا تھا، اور چھوٹا بھائی جو کہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ دھڑام سے نیچے اپنے بھائی کے اوپر گرا اور ہوا کچھ یوں کہ دونوں اتنے سخت زخمی ہوئے کہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ایسا شخص کہ جو ہمیشہ عبادت کرتا رہا، لیکن جب اس کے فوت ہونے کا وقت آیا تو وہ اپنی عبادت کو چھوڑ بیٹھا اور گناہوں کے بارے میں سوچنے لگا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب اس کے فوت ہونے کا وقت آیا تو وہ نیکیوں کی جانب جا رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ ایک شیطان کی چال تھی کہ جس نے عبادت گزار بھائی کو اس بات پہ اکسایا کہ ابھی تک تیری زندگی باقی ہے، تو فی الحال اپنی زندگی کو انجوائے کر اور گناہوں میں لگ جا، جب آخری وقت آئے گا تو پھر تو اپنی عبادت کر لینا۔ لیکن یہ تو شیطان کی چال تھی، جھوٹ تھا۔ اس شخص کو کیا پتا کہ میری زندگی کا آج ہی آخری دن ہے، وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان کی چالوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور ہر لمحہ ہر گھڑی خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھیں۔ کیا عجب کہ وہی لمحہ ہمارے لیے زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل عبدالرحمن 26 کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔